رہی ہے۔ آج دنیا نے جو ترقی پائی ہے یہ سب قرآن ہی کے صدقے سے ترقی پائی ہے۔ قرآن ہی کے مسائل نکال کر پھر وہ دنیا ترقی میں آئی ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج دیکھا جائے ہمارے گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت نہیں ہو رہی ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، وہ گزرا ہوا وقت کیسا تھا، وہ گزرا ہوا زمانہ کیسا تھا کہ مسلمانوں کی بستیوں سے جب صبح سویرے لوگ گزرتے تھے تو گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی۔ جس بستی سے گزر جاتے تھے چاروں طرف قرآن مقدس کی تلاوت کی آواز آیا کرتی تھی۔ لیکن آج دیکھا جائے ہمارے گھر ویران ہے۔ آج دیکھا جائے گھروں کے اندر ڈی جے اور ناچ کی آواز آتی ہے۔ آج دیکھا جائے ہمارے بچے منہ سے گانے اور گندی گالیاں نکال رہے ہیں۔ وہ زبان جو قرآن پاک کے پڑھنے کے لیے بنائی گئی تھی، وہ زبان جو تلاوت قرآن مقدس پڑھنے کے لیے بنائی گئی تھی، وہ کان جو قرآن مقدس کی تلاوت کے سننے کے لیے بنائے گئے تھے، وہ ہاتھ جو قرآن مقدس کو اٹھانے کے لیے بنائے تھے، وہ کیسا زمانہ تھا کہ مسلمان کے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں قرآن مقدس ہوا کرتا تھا، ایک ہاتھ میں تلوار ہوا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج نہ وہ تلوار رہی نہ وہ قرآن مقدس رہا۔ آج ہمارے اندر کیا رہ گیا ہے؟ آج ہمارے دلوں کے اندر تکبر آ گیا ہے، آج ہمارے دلوں کے اندر گھمنڈ آ گیا ہے۔ نہ قرآن رہا نہ قرآن کی تلاوت رہی، پھر ہمارے گھر ویران ہو گئے، پھر برکتیں گھر سے نکل گئی، پھر برکتیں خالی ہو گئی ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں گھروں کے اندر جناتوں نے قبضہ کر لیا ہے، پھر ہم کہتے ہیں گھروں کے اندر بڑی بڑی چیز بلاؤں نے قبضہ کر لیا ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر جنات قبضہ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ جنات قبضہ نہیں کریں گے تو اور اللہ کا ولی کرے گا کیا؟ ہمارے گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت اٹھ چکی ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، قرآن مقدس وہ کتاب ہے، وہ کتاب وہ اتنی بڑی کتاب ہے جو اعلیٰ مرتبے والی ہے۔ ایک مرتبہ جب بندہ قرآن مقدس کو پڑھ لیتا تھا پھر اس کا دل بھی بدل جاتا تھا۔ ایک انگریز ہے اور ایک انگریز اپنے ملک سے چلتا ہے سائنس پڑھنے کے لیے، سائنس کا علم پڑھنے کے لیے۔ جب سائنس پڑھ رہا تھا کسی مسلمان شخص سے ملاقات ہو جاتی ہے اور مسلمان کہتا ہے اے بھائی جان، آپ سائنس بھی پڑھا کرو، سائنس کا علم بھی سیکھا کرو، لیکن کبھی کبھی اس قرآن کو اٹھا لیا کرو، کبھی کبھی اس قرآن کو پڑھ لیا کرو۔ اللہ اکبر۔ وہ انگریز یہودی عیسائی تھا لیکن وہ سائنس کا علم پڑھنے کے لیے آیا تھا۔ علم پڑھتا رہا، علم پڑھتا رہا۔ اس نے ایک دن قرآن کو اٹھایا، پھر قرآن کو پڑھا، پھر ترجمے پر غور کیا، وہ قرآن پڑھتا گیا۔ دن گزرتے گئے، قرآن ان کے دل کے اندر اپنا گھر بناتا گیا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اس یہودی انگریز نے اپنی کتابوں کو پھینک دیا اور دنیا سے کہا اے دنیا والو، اگر دنیا میں ترقی چاہتے ہو دنیا کی کتابوں کو پھینک دو، یہ قرآن مقدس اپنے سینے کے اندر بٹھا لو۔ وہ پڑھنے کے لیے سائنس گیا تھا لیکن جب گھر واپس جاتا ہے سینے کے اندر قرآن ہے، سینے سے لگایا ہوا قرآن اپنے گاؤں میں پہنچتا ہے، یعنی اپنے شہر میں پہنچتا ہے اور سب عیسائیوں کو اکٹھا کرنے کے بعد کہتا ہے اے میری برادری کی قوم، اگر دنیا میں کچھ چاہتے ہو، دنیا میں ترقی چاہتے ہو، اس کتابوں کو پھینک دو یا پانی کے اندر ڈال دو، اس قرآن ہے اس کو سینے سے لگا لو، پھر دیکھنا دنیا میں ترقی پاؤ گے، دنیا میں تمہارا قدم چومے گے۔ اللہ اکبر۔ جب یہودیوں نے دیکھا کہ ہمارا ہی بچہ، ہمارا ہی برادری کا رہنے والا، ہمارا ہی رشتہ دار ہماری کتابوں کو ٹھوکریں مار رہا ہے، ایک مسلمانوں کی ایک کتاب قرآن مقدس کو سینے سے لگایا ہوا ہے، سب اکٹھا ہوئے۔ یہودی اکٹھا ہونے کے بعد میں ایک میٹنگ کی، کہا کہ اس کو قرآن سے ہٹایا جائے، اس سے قرآن چھڑایا جائے، قرآن دور کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ ایک آگ تیار کی جاتی ہے، آگ بہت بڑے بڑے انگارے ہو جاتے ہیں، لال ہو جاتے ہیں، پھر اس انگاروں کے اوپر گرم گرم سریا رکھا جاتا ہے، پھر اس لوہے کا سریا گرم ہو جاتا ہے اور
اس شخص کو بلاتے ہیں جو سینے کے اندر قرآن رکھ لیا تھا، جو قرآن سے محبت کر رہا تھا، اپنے برادریوں کو قرآن کی تعلیم دے رہا تھا۔ اس سے کہا اے شخص، یہ دیکھو آگ جل رہی ہے اور اس آگ کے اندر گرم لوہے کا سریا تپایا گیا ہے اور یہ لال ہو چکا ہے، کیا یہ قرآن چھوڑ دے ورنہ اس سریے کے تیرے جسم پر ڈالا جائے گا، تیرے جسم کو آگ کے انگاروں پر لٹایا جائے گا۔ اس نے کہا اے میری برادری کے لوگوں، یہ قرآن نہیں چھوڑ سکتا ہے، یہ قرآن میرے دامن سے نہیں چھوڑ سکتا ہے، میری جان تو جا سکتی ہے لیکن میں قرآن کو نہیں چھوڑ سکتا۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، وہ قرآن مقدس وہ اتنا فضیلت والا ہے کہ ایک یہودی جب پڑھتا ہے تو قرآن کے لیے اپنی گردن دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اپنا دل دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اپنا جسم سب کچھ قرآن مقدس پر فدا کر دیتا ہے۔ لیکن ایک ہم ہے مصطفیٰ کا مکلمہ پڑھنے والے، نبی کا نعرہ لگانے والے، ہمارے سامنے پورا قرآن پڑھا ہے لیکن ہم قرآن کو کھولتے بھی نہیں ہیں۔ کچھ تو ایسے ہیں جو قرآن پڑھ لیا، پڑھنے کے بعد کبھی کھولتے بھی نہیں ہیں، کبھی کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تب ہمیں قرآن یاد آ جاتا ہے، کبھی ہم کسی درگاہ پر جاتے ہیں تب ہمیں قرآن یاد آتا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، قرآن مقدس تو وہ کتاب تھے، وہ قرآن تھا۔ جب صبح کے وقت اٹھے تو قرآن کی تلاوت کرتا ہوئے اٹھے اور جب رات کے وقت سوئے تو قرآن کی تلاوت کرتا ہوئے بندہ سوئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خلیفہ حضور اشرف ملت مولانا اشرف صاحب قبلہ۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہم قرآن سے کتنے دور ہو گئے ہیں۔ ارے دنیا تو قرآن کو مٹانے کی کوشش کر رہی ہے، دنیا تو پارلیمنٹ کے اندر قرآن کو مٹانے کی کوشش کر رہی ہے لیکن مسلمان ابھی بھی سو رہا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جاگو، کب تک سو گے؟ یہ سستیاں چھوڑ دو، اب دور نہیں جانا ہے قرآن کی تلاوت سیکھنے کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے۔ وہ کیسا دور تھا کہ پاس میں کوئی مدرسہ نظر نہیں آیا کرتا تھا قرآن سیکھنے کے لیے، لوگ دور دراز جاتے تھے سفر طے کر کے صرف قرآن سیکھنے کے لیے۔ آج تو گھر گھر کے اندر مدرسہ ہے، آبادی کے اندر مدرسہ ہے، گاؤں میں مدرسہ ہے۔ پھر کیوں مدرسے ویران پڑے ہیں؟ کیوں ہم اپنے بچوں کو مدرسے میں نہیں بھیجتے تعلیم کے لیے؟ کیوں ہم اپنے بچوں کو قرآن سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے کیوں نہیں نکالتے ہیں؟ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، قرآن مقدس پورا سیکھ لے تو بلے بلے ہے۔ حضرت امام پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حضرت امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ تفسیر کبیر میں بسم اللہ کا کچھ فائدہ لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا ایک قبرستان سے، راستے سے گزر ہوا، پاس میں قبر تھی، دیکھتے کیا ہے کہ قبر میں عذاب ہو رہا ہے، قبر میں عذاب ہو رہا ہے، قبر میں عذاب ہو رہا ہے، آگ جل رہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی گزر جاتے ہیں، کہیں دن گزرے پھر اسی راستے سے واپس گزر ہوا۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے گزرے تھے تو اس قبر میں عذاب ہو رہا تھا، لیکن آج گزرتے ہیں تو جس قبر میں عذاب ہو رہا تھا اس قبر سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے، مولا آج سے کئی دن پہلے میں اسی راستے سے گزرا تھا، اسی قبر میں عذاب ہو رہا تھا، مولا آج تو جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔
کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے؟ غیب سے آواز آتی ہے میرے نبی عیسیٰ سچ ہے، پہلے اسی قبر میں عذاب ہو رہا تھا، لیکن اے میرے پیارے نبی عیسیٰ علیہ السلام، اس شخص کو اپنے اعمال کی وجہ سے عذاب مل رہا تھا، لیکن جب یہ دنیا چھوڑ کر آیا تھا نا، پیچھے ایک بچہ چھوڑ کر آیا تھا، اب اس کا بچہ بڑا ہوا اور اس کی ماں نے اپنے بچے کو لیا اور مدرسے چلے گئی اور کہا اے عالم دین، یہ میرا بچہ ہے، میرے محروم شوہر کی نشانی ہے، اس کو اللہ کا نام سکھاؤ، سبحان اللہ، اس کو اللہ کا نام سکھاؤ۔ ہے میرے نبی عیسیٰ، استاد نے اس بچے کو پڑھایا، بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، پڑھا کر کہا بیٹا ایک طرف بیٹھ کر اسی سبق کو یاد کرو۔ ہے میرے نبی عیسیٰ، جب یہ ایک طرف بیٹھ کر مجھے رحمان اور رحیم پکار رہا تھا زمین پر، تو مجھ سے گوارا نہ ہوا کہ جس کا بیٹا زمین پر بیٹھ کر مجھے بار بار رحمان اور رحیم کے، اس کے باپ کو زمین کے اندر عذاب دو۔ بسم اللہ وہ پڑھتا تھا زمین پر بیٹھ کر، میں نے اس کے باپ کی بخشش فرما دی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کے باپ کی بخشش فرما دی۔ سبحان اللہ، ابھی پورا قرآن نہیں پڑھا تھا، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تھا، سبحان اللہ، ایک باپ کی بخشش ہو گئی۔ تو پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، پھر ایک دن ہمیں بھی اس قبر کے اندر جانا ہے، اس قبر کے اندر ایک دن جانا ہے، اور جائیں گے، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تو ایک دن قبر کے اندر جانا ہے تو دنیا میں ایسا کام کرو کہ قبر میں ہم چلے جائیں تو پھر بھی قبر کے اندر ہمارے لیے بلے بلے ہو، سبحان اللہ، قبر کے اندر ہم آرام سے رہیں، ہمارے پاس دولتیں ہیں، پیسے ہیں، زمینیں ہیں، گاڑیاں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ہم دنیا سے چلے گئے اور پیچھے گاڑیاں، بنگلے، زمینیں، لمبرداری سب کچھ چھوڑ کر گئے تو کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ لیکن دنیا کے اندر اپنے بچوں کو پڑھا کر ہم چلے گئے تو روزانہ ہمارا بیٹا رب کی بارگاہ میں دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرے گا، اللہ تبارک تعالیٰ اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا اور ہماری بخشش ہو جائے گی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہماری بخشش ہو جائے گی۔ ایک حکایت یاد آ گئی کہ ایک سیدھا سادہ مسلمان تھا، پڑھا لکھا نہیں تھا، ہماری طرح جنگلوں میں رہتا تھا، کھیتوں کے اندر، لیکن اس کا معمول تھا کہ صبح کے وقت جب اٹھتا، منہ ہاتھ دھوتا، یعنی وضو کرتا اور قرآن مقدس کو اٹھاتا اور سینے سے لگاتا اور کہتا یہ قرآن ہے، اس میں جو لکھا ہے، یہ کتاب ہے، جو اس میں لکھا ہوا ہے، یہ سب سچ ہے، سب سچ ہے۔ اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ جب اسے اس کا جنازہ لے کر گئے، دفن کر کے جب واپس پلٹے تو اس کے قبر سے جنت کی خوشبو آ رہی تھی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جنت کی خوشبو آ رہی تھی۔ جو وہاں کے عالم دین تھے وہ سیدھا اس کے گھر پہ جاتے ہیں، دروازے پر دستک دی، اندر سے اس کی بیوی نکلی، رو رہی تھی۔ اس نے کہا اے عورت، اللہ کی مرضی ہے، اللہ کے آگے کس کی نہیں چلتی، بے شک، اللہ کے آگے کس کی نہیں چلتی، چاہے دنیا کا کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، لیکن رب کے آگے کچھ بھی نہیں چلتے، رب کے آگے کچھ نہیں چلتی۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج تو ہم اترا رہے اپنے پیسوں پر، دولت پر ہم گھمنڈ کر رہے ہیں، گاؤں میں ہمارا چرچا ہے، ہم غریبوں پر ظلم کر رہے ہیں، ہمارے پاس دولتیں، لوگ سلام کر رہے ہیں، لیکن میں ان دولتیں والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں،
شداد سے زیادہ تمہارے پاس حکومت نہیں ہے، شداد سے زیادہ تمہارے پاس حکومت نہیں ہے، نہ پیسے ہیں نہ دولت ہے۔ وہ اتنا بڑا بادشاہ تھا شداد، پوری دنیا کے اندر حکومت تھی اس کی۔ اللہ کے نبی حضرت ہود علیہ السلام اس کے پاس گئے تبلیغ کے لیے، اس نے منع کر دیا، کہا اے ہود اگر تیرے رب پر ایمان لے آؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا اے شداد اگر تو میرے رب پر ایمان لے آئے گا تو جنت ملے گی۔ کیا ملے گی؟ جنت۔ اس نے کہا جنت میں ہوگا کیا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا جنت ہے، آرام سے رہیں گے، وہ جنت اتنی خوبصورت ہے، ایک مرتبہ آدمی دیکھ لے تو واپس نہیں آ سکتا، جنت سے باہر نہیں نکلے گا۔ اس نے کہا چل یہ جنت تو میں زمین پہ بنا دوں گا، کیونکہ پیسے تھے، دولتیں تھیں ان کے پاس، پاور تھا۔ جیسے ہمارے اگر کسی کے پاس پاور مل جائے تو پھر وہ اپنے گاؤں والوں کو نہیں سمجھتا، کیونکہ میرے پاس کرسی کی ڈگری ہے، پاور ہے۔ اس نے کہا ایسی جنت میں زمین پہ بنا لوں گا، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ رب کی طرف سے پیغام آتا اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، تیرے رب کی پکڑ بہت شدید ہے، اے ہود اس کو چھوڑ دو، اس کو ڈھیل دے دو، یہ جنت دیکھ بھی نہیں پائے گا۔ شداد بادشاہ نے اپنے ملازموں کو بلایا اور کہا زمین خریدی جائے 40 مربع اور دیوار بنائی جائے چاروں طرف سونے اور چاندی کی اینٹوں سے، اور ایک خوبصورت جنت بنائی جائے۔ بادشاہ کا حکم تھا، جنت کا کام شروع ہوا، کئی سال گزرے، جنت تیار ہو گئی، سونا چاندی کی اینٹیں، زعفران پر کیا گیا گھاس کو، ایک دم خوبصورت، رات کی بہت خوبصورت چمکتی تھی، جنت بنی ہوئی تھی۔ ملازموں نے کہا بادشاہ کے پاس آئے اور کہا بادشاہ سلامت، جنت تیار ہو چکی ہے، چلو جنت دیکھنے کے لیے، ادگھاٹن کرنے کے لیے جنت۔ بادشاہ سفید گھوڑے پر سوار ہوا، کپڑے پہنے، تاج پہنا، آگے پیچھے عورتیں ہیں، گا رہی ہیں، ناچ رہے ہیں، کود رہے، ڈھول بج رہا ہے، اور اعلان ہو رہا ہے راستے، بادشاہ کے راستے سے ہٹ جاؤ، سامنے نہ آنا، آ گئے تو گردن الگ ہو جائے گی، تلوار چل جائے گی۔ وہ بادشاہ نکلے ہیں جنت دیکھنے کے لیے، اپنے محل سے نکلتے ہیں کہ موت کا فرشتہ حضرت اسرائیل علیہ السلام پھٹے پرانے کپڑوں کے اندر آ جاتا اور کہا بادشاہ سلامت، آپ سے کچھ بات کرنا ہے۔ بادشاہ نے کہا میرے پاس وقت نہیں ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ موت کے فرشتے نے کہا بادشاہ سلامت 1 منٹ چاہیے، کہا 1 سیکنڈ کا بھی وقت نہیں ہے۔ موت کا فرشتہ تھا بندوں کو پاڑتا ہوا جب آگے آیا، سپاہیوں نے روکنا چاہا، لیکن موت کے فرشتوں کو کون روک سکتا ہے؟ موت کا فرشتہ آیا بادشاہ کے پاس اور بادشاہ سے کہا آپ سے کچھ کام ہے، بات کرنی ہے۔ بادشاہ نے کہا میرے پاس وقت نہیں ہے، کہا کان میری طرف لگاؤ۔ جیسے ہی بادشاہ نے کان لگایا، موت کا فرشتہ حضرت اسرائیل علیہ السلام پوچھتا ہے، کہتا ہے مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا نہیں۔ کہا میں وہ ہوں کہ ماؤں کے جھولی کے اندر اگر بچہ ہو تو میں چھین لوں تو میرے آگے ان کی کچھ نہیں چلتی ہے۔ میں وہ ہوں جن کے بڑے بڑے گھر ویران کر گیا، لیکن میرے سامنے کس کی نہیں چلتی، پہچانو۔ اتنا کہنا تھا کہ بادشاہ کانپ اٹھا، جو پہلے تو جلال میں کہہ رہا تھا میرے پاس وقت نہیں ہے، بادشاہ نے کہا، موت کے فرشتے سے کہا مجھے تھوڑا سا وقت چاہیے، واپس چلا جاؤں اپنے محل کے اندر اور اپنے لوگوں کو کچھ وصیت کر دو۔ موت کے فرشتے نے کہا بادشاہ سلامت، پہلے تیرے پاس وقت نہیں تھا، اب میرے پاس وقت نہیں ہے، روح قبض کر لی۔ اب بتاؤ رب کی بارگاہ میں اتنا بڑا بادشاہ کی نہیں چل سکے، اور اس سے بھی بڑے بادشاہ آئے دنیا سے چلے گئے،
کچھ دن انہوں نے حکومت کی اور غریبوں پر ظلم کیا، لیکن رب کی طرف سے جب پیغام آیا موت کا تو سب کچھ دھری کی دھری رہ گئی، لوگ اٹھا گئے اور اسے پھینک کر آ گئے۔ آج ان کا نام و نشان ختم ہو گیا، لیکن جو فقیری کی لباس میں رہا کرتے تھے، جو اللہ اللہ کرتے تھے، غریبوں پر ہاتھ رکھا کرتے تھے، غریبوں سے پیار کرتے تھے، غریبوں سے محبت کرتے تھے، آج بھی دنیا اسے خواجہ اجمیری سے یاد کر رہی ہے، آج دنیا مخدوم پاک سے یاد کر رہی ہے، آج بھی سید یعقوب علی شاہ کے دنیا یاد کر رہی ہے۔ اور جنہوں نے حکومت پر گمنڈ کیا تھا، حکومت پر تکبر کیا تھا، ان کا نام و نشان ختم ہو گیا۔ اس لیے پیارے آقا اسلام کے پیارے دیوانوں، رب کے سامنے کسی کی نہیں چلتی ہے۔ اس نے کہا اے مائی رب کے سامنے کسی کی نہیں چلتی ہے۔ آخرکار پوچھتے ہیں اے ماہی پیارے عقل اسلام کے پیارے دیوانوں، وہی بات کہہ رہا ہوں نا، پہلے جو بتائی تھی آپ کو، ایک سیدھا سادہ مسلمان تھا، اس کی قبر سے جنت کی خوشبو آ رہی تھی۔ عالم دین نے کہا، اس کی بیوی سے کہا بتا تیرا شوہر کون سا عمل کرتا تھا، ایسا نیک عمل کون سا کیا ہے جن کے جانے کے بعد ان کی قبر سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اس نے کہا میرا شوہر نمازی بھی نہیں تھا، اتنے صدقے خیرات نہیں کرتا تھا، اتنے نمازیں بھی نہیں پڑھتا تھا، کبھی کبھی پڑھ لیا کرتا تھا لیکن پڑھا لکھا بھی نہیں تھا، لیکن صبح سویرے اٹھتا تھا، ایک ہمارے گھر کے اندر ایک کتاب رکھی ہوئی ہے، اس کتاب کو اٹھاتا تھا، محبت اور پیار سے اٹھاتا تھا اور اس سے لوگوں کو